بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلسلہ کلام ہمارا جاری تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کا تعارف آپ ہمارے پچھلے موضوعات میں سن چکے ہیں۔ آپ کے لقب زین العابدین کی وجہ ایک آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے، یزید کے دربار میں حضرت امام زین العابدین تشریف فرما تھے۔ آپ کی پھپھو جان بھی وہاں تشریف فرما تھیں، اور آپ کی ہمشیرہ جو چھوٹی تھیں فاطمہ بنت حسین بھی موجود تھی۔ تو یزید کے دربار میں ایک شخص یزید کو کہنے لگا کہ یہ بچی مجھے دے دی جائے۔ تو آپ کی پھپھو جوش میں آئیں اور امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین بڑے جلال میں آئے۔ کہا تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کی بیٹی ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ جب اس شخص نے یہ سنا یہ آل رسول ہے، تو جس ہاتھ سے اشارہ کیا اس کا ہاتھ کپ کپانے لگا، تلوار لی اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا اور امام زین العابدین کے قدموں میں گرا۔ کہا مجھے معاف کر دو، ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزاروں گا۔ میری یہ جرت، اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور پڑھا سبحان ربی العلیٰ۔ اے مالک، تو نے اہل بیت کی آبرو بچائی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے سر اٹھایا سجدے میں گئے تھے اور اوپر سر اٹھایا تو ہاتھ سے غیبی سے یہ آواز آئی، یا زین العابدین انت سید الساجدین، انت سید الساجدین، اے زین العابدین تم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہو۔ اور ویسے بھی آپ کی سخاوت، ذوق عبادت کر کر کے حضرت امام زین العابدین کا رنگ پیلا ہو جاتا، اور کیفیت یہ ہوتی کہ اتنی شدت کے ساتھ گرے اوزاری کرتے نماز پڑھتے ہوئے، اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے غلام کہتے ہیں کہ میں حیران ہے۔ طاؤس کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ اتنے خاص اللہ کے بندے ہیں اور اتنا قرب مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر رہے ہیں، اور سجدے کی حالت میں طاؤس کہتے ہیں میں نے ایک رات حضرت امام زین العابدین کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدے میں یہ کہہ رہے ہیں عبدو کا بھی فنائی کا، مسکینو کا بھی فنائی کا، فقیرو کا بھی فنائی کا۔ تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا فقیر بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا سوالی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ کس قدر نبوت کے گھر کا ایک فرد ہے، اتنا پاک ہونے کے باوجود بھی کتنی گریہوزاری کر رہا ہے۔ گرامی کے حضرات، اور پھر آپ صرف سجدہ کرنے والوں کے سردار نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والوں کے بھی سردار ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اتنا خفیہ صدقہ دیا کرتے تھے کہ جب آپ کا وصال پاک ہوا تو لوگ حیران تھے کہ ہمارے دروازے کے اوپر کھانا کون دے جاتا تھا، آٹے کی بوریاں کون رکھ جاتا تھا۔ جب حضرت امام زین العابدین دنیا سے تشریف لے کے گئے تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ رات کے پچھلے پہر میں ہمارے گھروں میں آ کے کھانا دینے والے کوئی اور نہیں تھے، حضرت امام زین العابدین پاک تھے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہے کہ ایک مانگنے والا جو آتا ہے اس کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اگر کوئی مانگنے والا ہماری دکان پہ آ جائے تو 5 روپے یا 10 روپے دینے ہو تو ہم نے کبھی اس کو چائے نہیں پوچھی، کبھی ہم نے اس کو
کھانا نہیں کھلایا، لیکن امام زین العابدین کا کردار، اگر کوئی مانگنے والا آتا تو کھڑے ہو کے آپ اس کا استقبال کرتے، اس کے ہاتھ چومتے اور پھر اس کو دیتے۔ کہا حضور آپ اتنا کچھ کرتے ہیں؟ فرمایا بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ مانگنے والے کو دینا اچھی بات ہے، لیکن اس کی عزت کرنا یہ امام زین العابدین سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔